أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کر محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. جے چھڑ دیں دنیا ہو سکتا گزارا، جے چھڑ دیں دنیا ہو سکتا گزارا، جے چھڑ دے دنیا ہو سکتا گزارا، پر محبوب چھڑے گزارا نہیں ہونا، پر محبوب چھڑے گزارا نہیں ہونا. منا لے جویں اج من دائی پیارا، منا لے جویں اج من دائی پیارا، منا لے جویں اجے من دائی پیارا، منا لے جویں اجے من دائی پیارا، کیونکہ بنا دے منے نظارہ نہیں ہونا، بنا دے منے نظارہ نہیں ہونا، جے چھڑ دے دنیا ہو سکتا گزارا، پر محبوب چھڑے گزارا نہیں ہونا. نہایت واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کریم دی حمد و ثنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ تعالی حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سن سنا کے دوتے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، اج دا ساڈا جمعۃ المبارک دا بہت ہی پیارا خوبصورت موضوع عشق حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ
یہ بھی اللہ اور دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال بڑا پیار کرن والے آپ دی بھی عشق دی داستان بڑی اعلیٰ ہے، بڑی پیاری ہے، بندہ سنے تے ایمان ہور تازہ ہو جاندہ ہے۔ تو قرآن پاک دے اندر رب العالمین نے فرمایا، تیسرا سپارہ ہے اور سورت آل عمران آیت نمبر 31، رب العالمین فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب پیارے اپنی پیاری پیاری زبان مبارکہ سے فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں تو فاتبعونی، پس پھر تیری پیروی کریں، یحببکم اللہ، اللہ انہاں دے نال پیار فرمائے گا، اللہ انہاں دے نال پیار فرمائے گا، اللہ محبت کرے گا۔ تو فرمایا جدوں بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال کامل اور سچی اتباع کرے گا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عاشق بن جاندہ ہے۔ جدو کامل اور سچی اتباع کرے گا تو پھر بندہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا تے پکا عاشق بن جاندہ ہے۔ تے جدو عاشق بن جاندہ ہے پھر انہوں محبوب دی ہر چیز نال پیار ہو جاندہ ہے۔ وہ آندہ ہے میرا محبوب راضی ہو جائے، محبوب تو بغیر انہوں آرام نہیں ہوندہ، گرمی ہوئے تاوی محبوب دی یاد، سردی ہوئے تاوی محبوب دی یاد، مشکل حالات ہون پھر بھی محبوب دی یاد، حالات اچھے ہون تے پھر بھی محبوب دی یاد، حالت جنگ ہوئے تے پھر بھی محبوب دی یاد، حالت امن ہوئے تے پھر بھی محبوب دیاں یاداں نے۔ تے کدی اگر عشق والی تار دے اندر کوئی کمی آ جائے نا تے پھر او عاشق تڑپدا ہے۔ کس طرح تڑپدا ہے کہ جس طرح مچھلی پانی چو باہر آ جائے نا تے او تڑپدی ہے، او تڑپدی ہے پانی دے وچوں باہر آ جائے، تے اس طرح عاشق بھی تڑپدا رہندا ہے۔ کیوں؟ او عشق والی تار جدوں اگر کدے علیحدہ ہو جائے پھر عاشق انج تڑپدا جویں مچھلی پانی چ باہر آ کے تڑپدی ہے۔ عاشق دی ہر وقت تمنا ہوندی ہے کہ تار محبوب نال جڑی رہے، وہ دی ہر وقت یہی تمنا۔ تے اتنی محبت تے عشق دا سودا بڑی اعلی ہے، اتنی محبت اتنا پیار، کیونکہ عشق دی منزل سارے جگ تو جدا، نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا، جتھے چاہندا جھکا دیندا عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ عشق دی منزل سارے جگ تو جدا، نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا، جتھے چاہندا جھکا دیندا عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ
کربلا ویکھدا، یہ ایک ہی سودا ایک ہی کام ہے کہ محبوب راضی رہے. ایک ہی کام عشق دا ہے، محبوب راضی رہے. عشق اے نہیں آکھدا کہ جیڑی میرے یار دی شان بیان کیتی ہے ایک کتاب کیڑی ہے، یہ دا صفحہ کیڑا ہے، یہ کیڑی جگہ تے لکھی ہے. عاشق اس گل تے خوش ہوندا ہے کہ میرے محبوب دیاں شاناں بیان ہو رہی نے. عاشق اس گل تے خوش ہوندا ہے، اس گل تے راضی رہندا ہے کہ میرے محبوب دا ذکر ہو رہا ہے، میرے محبوب دیاں شاناں بیان ہو رہی نے. تے اے اوہی عشق ہی ہے جن نے غازی علم دین نو شہید بنایا ہے. اے او عشق ہے کم دکھانا والا کرن والا. تے پھر ایسی عشق دی تڑپ ہوئی، ایسا عشق لگا، پھر اپنا گھر بار نہیں ویکھیا، ماں باپ نہیں ویکھے. پھر ادو سکون ملے ہے جدو محبوب دے گستاخ نو واصل جہنم کیتا ہے. اے اوہی عشق جنہیں انعام دیوا کے غازی بھی بنایا تے شہید بھی بنایا. غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اپنی جان دی پرواہ بھی نہیں کی تھی، محبوب دی عزت دی خاطر، محبوب دی ناموس دی خاطر اس بدبخت نو واصل جہنم کیتا ہے. پھر کیسا انعام ملیا، اتنا انعام ملیا جنہوں کوئی جانتا نہیں سی. اس عشق دی وجہ تو ہر گلی بازار دے اندر یہی نعرہ لگ رہا ہے، جرت و بہادری ممتاز حسین قادری. جنہوں کوئی جاندا نہیں، یہ عشق دی منزل تے چڑھے، پھر اللہ نے انعام کی عطا فرمایا کہ ہر گلی محلے دے اندر بڑے بڑے علماء یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ جرت و بہادری ممتاز حسین قادری. تے عشق کدوں ہوندا ہے؟ اللہ دا قرآن بولیا والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ دا قرآن ہے، فرمایا جیڑا ایمان والا اللہ دے نال شدید محبت کردا ہے. ایک ہوندی ہے صرف محبت، ایک ہوندی ہے شدید محبت. فرمایا اشد حبا للہ، جنوں حد تو زیادہ محبت ہوئے، علماء فرماندے نے اینوں یادے نے عشق. سبحان اللہ. اینوں کی یادے نے عشق. او کام وہی کردا ہے جد وچ اللہ راضی ہوئے تے اللہ دے محبوب راضی ہون. کیوں؟ انہوں اللہ دے نال پیار ہی اتنا آلہ ہے، اتنا پیار ہے. عاشق دی تمنا اے ہی ہوندی ہے، اور کوئی فکر نہیں، کسے چیز دی فکر نہیں، گرمی سردی دی فکر نہیں، اے ہی فکر ہے میرا یار راضی ہو جائے، میرا یار راضی ہو جائے. پھر اے عشق دی دولت اللہ تعالی نے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی نو ہی عطا فرمایا ہے. میں تذکرہ پڑھیا تے سنیا، ایمان بڑا تازہ ہو گیا ہے کہ عشق والے دیاں گلاں جدوں پڑھیے تے سنیے نا، پھر پتہ لگتا ہے کہ ساڈا عشق تے کچھ بھی نہیں، ساڈا عشق تے کچھ بھی نہیں. اے وہ لوگ نے جنہوں اللہ تعالی نے اتنی ایمان دی دولت، پھر اتنی محبت، اتنا عشق عطا فرمایا نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اتنا عشق عطا فرمایا. جدوں آپ اس جگہ تے پہنچے نا اشد حبا للہ،
پھر انہوں اللہ عشق عطا فرماندا ہے۔ تے حضرت مولانا عبد الرحمان جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے بچپن دے ایک دو واقعات اور یاد رکھنا، جدوں بھی کسے ایسے نیک بندے متقی پرہیزگار دا تذکرہ پڑھتے ہیں نا، او دے پیچھے ویکھیے تے ماں بھی بڑی نیک ہوندی ہے تے باپ بھی بڑا متقی پرہیزگار نظر آندا ہے۔ ہر نیک دے پیچھے کسے نیک دا ہاتھ ہوندا ہے۔ تے آپ دے والد محترم اجے آپ دی 5 سال عمر ہے، بچپن دا زمانہ ہے، تے آپ دے والد محترم حضرت علامہ مولانا احمد بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، نام بھی بڑا اعلیٰ تے بڑے متقی پرہیزگار، تے پھر بیٹا حضرت علامہ مولانا عبد الرحمان جامی۔ شاید ہی تسی یہ تذکرہ پہلی باری سن رہے ہو، جدو اگے اینڈ تے آ کے سنو گے نا، ایمان تازہ نہ ہوئے پھر گل کرنا۔ تو دوست حضرت جو فرمانا حضرت مولانا عبد الرحمان جامی رحمت اللہ تعالی علیہ جے بچپن دا زمانہ ہے، آپ دے والد محترم حضرت خواجہ پارسا رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اللہ دے ولی گزرے نے، آپ دے کول لے کے گئے نے۔ حضرت پارسا پالکی دے اندر موجود نے، پالکی دے اندر بیٹھے نے، ویکھیا مولانا احمد بن محمد ایک بچہ لے کے آئے نے، بچے نو ویکھیا اور میں اے مولانا احمد بن محمد اے تہاڈا بچہ؟ نہ کہ ہاں جی میرا بچہ ہے، اے دا نام عبد الرحمان ہے، پر میں اینو پالکی دے اندر میرے گودی دے اندر بٹھا دیو۔ پالکی دے اندر گودی دے اندر بٹھایا گیا، حضرات محترم گودی دے اندر بیٹھن دی دیر سی، حضرت پارسا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دینے ہیں مولانا احمد صاحب اے بچہ بڑیاں شانہ والا ہے، اے بڑیاں عظمتاں والا ہے، اے بچہ عام نہیں ہے، اس بچے دی حفاظت کرے آجے، اے بچہ بڑیاں شانہ والا ہے۔ میں ویکھ رہا وا پہلے اے بزرگ نے حضرت پارسا رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے نال ملاقات ہوئی ہے، آپ نے بھی یہی فرمایا بچہ بڑیاں شانہ والا ہے۔ پھر دوسرے کے بزرگ نال ملاقات ہوئی ہے، حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے نال بھی ملاقات ہوئی ہے۔ آپ فخر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی آپ نو گودی دے اندر بٹھایا ہے، آپ دے والد محترم نے فرمایا مولانا احمد صاحب اے بچہ بڑیاں عظمتاں والا جے، اے بچہ بڑی عظمتاں والا جے۔ یاد رکھنا میں پہلے بھی پچھلے جمعۃ المبارک دے عرض کر چکے ہوں، اللہ دا ولی ہی اللہ دے ولی نو پہچاندا ہے۔ عام بندے نو کی پتہ ہے ولی کون ہوندا ہے؟ عام بندہ تے جاندا نہیں ہے، عام بندہ تے پہچاندا نہیں ہے، عام بندے نو اتنی شریعت دا نہیں پتا، اتنی معرفت دا نہیں پتا، اینو پتہ نہیں ہے شریعت طریقت کی ہوندی ہے۔ اللہ دے ولیاں تو پہچان دے نہیں۔ حضرات محترم دو بڑیاں بزرگاں دے نال ملاقات ہوئی ہے، پہلے نے بھی یہی فرمایا مولانا احمد اے بچہ بڑیاں عظمتاں والا ہے، مولانا فخر الدین نے فرمایا اے بچہ بڑیاں عظمتاں والا ہے۔ آپ دی ذہانیت دا ایتھوں اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو حضرت مولانا محمد پارسا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پالکی دے اندر نے آپ نو گود دے اندر بٹھایا ہے، مولانا محمد پارسا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے ہاتھ دی انگلی دے نال اشارے دے نال ہوا دے نال ہاتھ عثمان دے اندر کچھ لکھیا ہے، پہلا نام عمر پاک دا لکھیا ہے، دوسرا نام علی اور مرتضی دا لکھیا ہے، لکھ کے فرمایا ہن مینوں دسو میں اشارے نال کی لکھیا ہے؟
ہن دسو میں اشارے نال کی لکھیا ہے؟ حضرت مولانا عبد الرحمان جامی رحمت اللہ تعالی علیہ اجے 5 سال دی عمر ہے، آپ فرماندے نے اے بابا جی میں دساں تساں کی لکھیا ہے؟ انہوں نے فرمایا بیٹا دسو۔ میں ہوا دے اندر ہاتھ لہرایا ہے، ہوا دے اندر کچھ لکھیا ہے، 2 نام لکھے نے، دسو کی لکھیا ہے؟ مولانا عبد الرحمان جامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے بابا جی تسی پہلا نام عمر لکھیا ہے، دوسرا نام علی لکھیا ہے۔ پہلا نام عمر لکھیا ہے، دوسرا نام علی لکھیا ہے۔ حضرات محترم آپ فرماتے نے میرے وقت گزرتا گیا میرے بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مینوں مصری عطا فرمائی ہے، مصری دیاں ڈلیاں جاندیاں نے، میں جدوں ایک ڈلی منہ دے اندر بانا میرا ایمان ہور تازہ ہو جاندا ہے، میرا ایمان اور تازہ ہو جاندا ہے۔ اور آپ دا طریقہ کار کی سی؟ حضرات محترم بھی متقی پرہیزگار، باپ بھی متقی پرہیزگار، آپ فرماندے نے میں بھی ساری رات اللہ دی عبادت کرنا وا، ساری رات اللہ دا ذکر کرنا وا، تھوڑی دیر سونا تھوڑی دیر آرام کرنا، جڑا میں رات نو ذکر کرنا رات نو عبادت کرنا میری رات بڑی چنگی گزر جاندی ہے، رات بڑی چنگی گزر جاندی ہے۔ عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قلم اٹھایا، آپ نے کمال کر دیتا ہے، آپ کی فرماندے نے رات پوے دے بے دردانو نیند پیاری آوے پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی دے ستے آئیان جگاوے درد مندانو یاد سجن دی دے ستے آئیان جگاوے جدی لگی نہیں انہوں کی پتا ہے، جنہ دی لگی ہے انہوں نیند آندی نہیں، اسے واسطے آرے وے کھڑی نے فرمایا رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دے ستے آئیان جگاوے حضرت خواجہ عبد الرحمان جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میں پھر بڑا علم حاصل کیتا ہے، میں استاد محترم دے سامنے جا کے بیٹھا رہا ہوں، میں علم حاصل کردا اللہ تعالی نے مینوں علم حاصل علم عطا فرمایا ہے، پھر میں سوچیا ہے میں دوستاں نال مشورہ کیتا ہے کوئی ایسا پیر ہوئے جڑا متقی پرہیزگار ہوئے، حالانکہ میرے استاد بھی بڑے اعلیٰ نے، میں بھی علم پڑھدا اللہ نے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے، میرا باپ بھی بڑیاں شاناں والا ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے، لیکن کوئی کامل پیر ہونا چاہیے ہے۔ دوستوں نے دسیا ہے ایک خواجہ سعد الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فلاں جگہ دے رہندے نے، انہاں دے جا کے مرید ہو جاؤ۔ حضرت عبد
الرحمان جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میں گیا میں جدوں ویکھیا ہے جا کے ملاقات کیتی ہے ویکھیا مال بہت زیادہ پیا ہے انہاں دے کول میں کہ اللہ دا ولی ہوے اے دے کول اتنا مال اے تے مال دی ضرورت نہیں ہوندی اللہ دے ولی واسطے تے صرف یہی گل ہوندی ہے او ہوندا میرا اللہ راضی ہو جائے اللہ دے محبوب راضی ہو جان او دنیا نال تے پیار ہی نہیں کردے وہ دنیا نال پیار نہیں کر دے جامی صاحب فرماندے نے میں مرید نہیں ہویا میں واپس چلا گیا رات نو ستا وا کی ویکھیا ہے قیامت دا منظر ہے لوگاں دے اعمال نامے تلے جا رہے نے جدوں میری واری آئی ہے میریاں نیکیاں پلڑے تے رکھیاں گئیاں نے میریاں نیکیاں تھوڑیاں نے گناہ زیادہ نے جتنیاں نیکیاں دی ضرورت اتنیاں ہے نہیں میں بھی پریشان ہویا تے پھر اوہی خواجہ سعد الدین کاشتری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے اپنی جیب مبارک دے وچوں ایک کاغذ کڈیا ہے میری نیکیاں دے پلڑے دے اندر رکھیا ہے میریاں نیکیاں زیادہ ہو گئیاں نے میری نیکیاں زیادہ ہو گئی نے میں رات ستا جدے یہ خواب ویکھے آئے جدو صبح اٹھیا پھر میں آیا مولانا خواجہ سعد الدین کاشری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر آیا میرے آن دی دیر سی مولانا سعد الدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے اے عبد الرحمان صرف مال نہیں ویکھی دا کچھ ہور بھی ویکھی دا ہے صرف مال نہیں ویکھی دا کچھ ہور بھی ویکھی دا ہے میں بھی چاہنا میں بھی اللہ نو راضی کراں میں بھی ہر وقت اللہ اللہ کردا رہواں محبوب دی ذات تے درود و سلام پڑھدا رہواں اے عبد الرحمان اے مال اللہ نے مینوں عطا فرمایا ہے جدوں بھی کوئی غریب ہوندا ہے کوئی مسکین ہوندا ہے جدوں بھی کوئی اللہ دی مخلوق دے وچ میرے کول آوندا ہے آ کے میرے کول سوال کردا ہے اے مال نال میں دا سوال پورا کر دینا اے مال نال میں دا سوال پورا کر دینا وا اس واسطے میں او دے نام تے ونڈی آؤنا رب العالمین مینوں ہور دے جاندا ہے میں او دے نام تے ونڈی آؤنا مینوں ہور دے جاندا ہے حضرات محترم مولانا عبد الرحمان جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے نے پھر وقت گزردا گیا پھر وہ وقت بھی آ گیا جب میرے والد محترم دنیا تو رخصت فرما گئے میری والدہ محترم دنیا تو رخصت فرما گئی میرے 3 بیٹے سی ایک بیٹا بھی فوت ہو گیا دوسرا بیٹا بھی تیسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا میرا دنیا تے کوئی نہیں ہے میں پہلے بھی اللہ اللہ کردا رہا اللہ دی عبادت کردا رہا وا پھر اور کسے پاسے خیال نہیں کیتا میں پھر لو لائی ہے تے مدینے دے تاجدار دے نال لائی ہے میں کیا سونے یا غوث آپ فرماندے نے میں ہور کدے خیال نہیں کیتا میں کیا ہن مدینے دا تاجدار ہی کرم فرمائے گا دن رات ہی تڑپ دے رہندے نے دن رات ہی آندے رہندے نے کملی والے ایک بڑا فارسی دا کلام آپ نے لکھیا ہے بڑا کمال کیتا ہے آپ کی فرماندے نے تنم پھر سل دا جا پارا ہجران یا رسول اللہ دلم پہ داوارا زیسیاں یا رسول اللہ حضرت مولانا عبد الرحمان جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کملی والے دی بارگاہ دے اندر کردے نے سونیا اور جسم ٹوٹ گیا ہے تو ہاڑی
دیاں جدائیاں نال کدی سونے مہربانی فرما دیو کدی رحمت دیاں کھڑکیاں کھول دیو آقا میرے تے نظر کرم فرما دیو اگے مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کمال کر دینے آندے نے جو سوے من گزرائی منے مسکی زنازہ ری فدائے نقے شنالے نقے کنم جائیا رسول اللہ مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے سونے جب میرے ول تشریف لے آؤ گے میرے ول مہربانی فرماؤ گے جڑے تواڈے پاؤں مبارک دے اندر نالین مبارک ہون گے کنم جا یا رسول اللہ سونے میں تواڈے انہاں جوڑیاں تو قربان ہو جاواں گا انی محبت نال عرض کر دینے حضرات محترم اس تو اگے بڑی پیاری گل فرمائی ہے عرض کر دینے ذکر دا پہ شہران میں سیاش درو زے اسیان میں پشیمان میں پشیمان میں پشیمان یا رسول اللہ بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے فرماندے نے سونے کملی والے میرا اس گل تے بڑا خیال ہے میں حیران جدو قیامت دا دن آئے گا سوانے دے تے سورج ہوئے گا نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا مہربانی سونے ہر کوئی پسینے دے اندر گوٹے کھا رہا ہوئے گا بڑا اوکھا منظر ہوئے گا اس ویلے سونے میرے گناہوں دا کی بنے گا سونے قیامت دا منظر جدو خیال آندا ہے میں بڑا حیران سورج سوانے تے ہوئے گا لوگ پسینے دے اندر ڈوبے ہون گے نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا اس وقت سونے میرے گناہاں دا کی بنے گا اس تو اگے کمال کر دینے چوں بازو شفاعت را کشائی پر گناہگاراں عرض کر دینے کملی والیا جدوں گناہگاراں دی شفاعت کرو نا جدوں گناہگاراں دی شفاعت کرو شفارش کرو نا اللہ دی بارگاہ دے اندر تے اس وقت سونے مینوں بھی یاد رکھیا جے تے اسیاں نے سونے سانو بھی یاد رکھے آجے کی مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے جو بازو شفاعت را کشائی پر گناہگاراں مکن مارو جامی را درایا رسول اللہ یا رسول اللہ دی صدا چاہیے مکن مارو میں جہاں میرا درایا رسول عرض کر دینے سونے مہربانی فرما دینا جدو گناہگاراں دی سفارش کرو مہربانی کر کے اس وقت مینوں بھی یاد رکھے آجے مینوں بھی یاد رکھے آجے اے او مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اجے میرا بیان بڑا کچھ باقی ہے لیکن آخری بات کر دینا کیونکہ ٹائم بڑا ہی اگے چلا جاندا ہے
مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک واری دعاواں کرتے رہے، مولا کرم فرما حج عمرہ دی سعادت عطا فرما۔ ایک واری گئے، پھر اللہ نے دوسری مرتبہ بھی زیارت عطا فرمائی، گئے حج عمرہ واسطے۔ جدو دوسری واری گئے نا، علماء فرماندے نے تے جان لگے نا جدو مکہ شریف چو مدینہ شریف تے عشق بولیا جامی تو تے آیا سی حج کرن واسطے، حج دا بہانہ کر کے ہن محبوب دی بارگاہ دے اندر جا رہے ہیں، کیوں نہ ہوئے ہن جا گھر محبوب نو سپیشل ملنا ہی، محبوب نو سپیشل ملنا ہی، جا گھر واپسی اپنے ملک دے اندر دوبارہ تیاری کر کے سیدھا محبوب دی بارگاہ دے اندر آئی۔ تو جڑے دوبارہ تیاری کیتی ہے نا تے ایک کلام لکھیا ہے، تے کلام لکھ کے دل دے اندر ہی رکھیا ہے کہ اے کلام جاواں گا تے محبوب نو جا کے سناواں گا۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ ہر وقت عشق دیاں گلاں عشق دے اندر کلام لکھے آئے، کلام لکھ کے پھر تیاری فرمائیے، قافلے دے نال مدینہ شریف دا سفر شروع کر لے آئے۔ حضرات مدعو ادھر عبد الرحمن جامی محبوب دا عشق لے کے جا رہے ہیں، ادھر حاکم وقت نو امام الانبیاء نے زیارت کروائیے، فرمایا ایک قافلہ آ رہا ہے، او دے اندر عبد الرحمن جامی نام دا بندہ ہے، انہوں مدینے نہیں آن دینا۔ حضرات محترم حاکم وقت نے آ کے عبد الرحمن اس قافلے نو روک لیا، آ کے پوچھا عبد الرحمن جامی کون ہے، پتہ چل گیا عبد الرحمن جامی ہے۔ حاکم وقت نے روکے آئے، حضرات محترم آپ رکے نہیں، کیونکہ محبوب دا دل دے اندر عشق موجود ہے۔ آپ نے قافلے والے نو فرمایا جدوں تک محبوب دی بارگاہ دے اندر میں نہیں جاواں گا میری حاضری مکمل نہیں ہوئے گی، میں محبوب دی بارگاہ دے اندر ضرور جانا ہے۔ سفر جاری رکھے آئے، اپنا عزم مدینہ جاری رکھے آئے۔ ادھر امام الانبیاء نے دوسری رات پھر زیارت کروائیے، حاکم مدینہ نے فرمایا عبد الرحمن جامی نام دا بندہ آ رہے آئے، انہیں پھر روکے آئے۔ آپ نے بڑے بھیس تبدیل کیتے نے، آپ نے اپنے قافلے والے نو آکھیا مینوں صندوق دے اندر بھی بند کر دیو، آپ نے بڑے بیس چینج کیتے نے۔ حضرات محترم آخر کار امام الانبیاء نے حاکم وقت نو فرمایا کہ عبد الرحمن جامی مدینے دے قریب آ گیا ہے، میرا عاشق مدینے دے قریب آ گیا ہے، انہوں میری قبر انور تے نہ آن دے آجے۔ حضرات محترم حاکم وقت نے پکڑ لے آئے، جیل دے اندر بند کر دیتا گیا۔ جیل دے اندر جدوں بند کیتا ہے حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے سونیا کملی والے میں تہاڈا عاشق ہاں، میں تے آپ دی زیارت واسطے آ رہا سی۔ حضرات محترم پھر حاکم وقت نو زیارت ہوئی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا او حاکم وقت جڑا میرا عاشق عبد الرحمن جامی ہے انہیں کوئی جرم نہیں کیتا، انہیں کوئی ایسا عمل نہیں کیتا جدی وجہ تو انہوں سزا دیتی جائے، او تے میرا عشق لے کے آ رہا سی تو انہوں قید کر دیتا ہے، انہوں قید چو باہر کر انہوں کل معذرت بھی کر انہوں توبہ ہے بھی پیش کر۔ حضرات محترم امام الانبیاء نے فرمایا انہوں نہ دی وجہ اور کوئی نہیں ہے، اس واسطے انہوں روکے آئے، اور کلام لکھ کے لے کے آ رہے آئے، او دا اے ارادہ ہے، او دی اے تمنا ہے محبوب دی بارگاہ دے اندر جاواں گا جا کے محبوب نو سناواں گا، اور اتنا عشق لے کے آ رہے آئے میرا عبد الرحمن جامی اگر میرے کول آ گیا قبر دے وچوں باہر نکل کے مینوں او دی حوصلہ افزائی کرنی پوے گی۔ اتنا عشق لے کے آ رہے ہیں کہ محبوب فرما رہے ہیں اگر وہ عبد الرحمن جامی میری قبر انور تے آ جائے
تے مینوں قبر چوں باہر نکلنا پوے گا، او دی حوصلہ افزائی کرنی پوے گی، انہوں انعام دینا پوے گا، کیوں اتنا عشق لے کے آ رہا ہے، اتنا عشق لے کے آ رہا ہے۔ حضرات محترم عشق دے بارے عام بندہ نہیں جاندا، میں سنایا تسی سن لے تے ہوئی جاندے نے، جنہاں دی لگی ہوئی ہے اے او جاندے نے، جنہاں ویکھیا ہے اے جاندے نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق جاندے نے، عمر پاک، عثمان پاک، علی المرتضی جاندے نے، اے تے بلال حبشی جاندے نے، جنہاں دے اندر عشق دے چراغ جلیا ہے، پھر اتنا ماریاں بیماراں بھی کھا دیاں نے، لیکن محبوب دی غلامی دا پٹا نہیں اتاریا۔ جنہ ویکھیا ہے اوہی جاندے نے، جنہ نہیں ویکھیا ابو جہل نو کی پتا ہے محبوب کیڑیاں شاناں والا ہے۔ اعظم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قلم اٹھایا تے کمال کر دیتا، آپ کی فرماندے نے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چنی شرماوے، تے اتی راتی دل چڑھیا وے، جدوں مکھ تو پردہ ہٹاوے، بجلی ڈردی چمک نہ مارے، کدے بے ادبی نہ ہو جاوے، اعظم دا سونا مائی مینوں کدرے نظر نہ آوے۔ اعظم ایڈا سونا مائی مینوں کدرے نظر نہ آوے۔ اے اوہی خوش نصیب نے جنہاں نو اللہ نے عشق دی دولت عطا فرمائیے